یعنی مخلوق کی بے کسی کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں خالق کی تجلیات اتنی لطیف ہو کر پہنچیں کہ مخلوقات انہیں برداشت کر سکے، یعنی عابد کی پکار معبود تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو مخلوقات اپنی مادیت میں قید ہو کر رہ جاتی، اس مادیت میں پھنس کر رہ جاتی، اور ربوبیت کا فیض یعنی اللہ رب العزت کا فیض ان کے باطن تک نہ پہنچ پاتا۔ برزخ کبریٰ دراصل وہ آئینہ ہے جس میں خالق کل کا حسن بھی جھلکتا ہے اور مخلوق کی بندگی کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ یہ ایک نہایت گہرا فلسفیانہ اور روحانی نکتہ ہے جو کائنات کے وجودی تسلسل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ عابد و معبود خالق و مخلوق میں فیض دینے اور لینے کا سلسلہ قائم کرتا ہے، اور خلقت کی کمزور نگاہ کسی ایسے گہرے رنگ والے شیشے کی جستجو میں تھی جو نور لم یزل کی جلالی شعاؤں کو شان جمالی میں اس تک پہنچا دے۔ خلقت کی ہستی کسی ایسے مضبوط واسطے کی جستجو میں تھی جو اس کمزور ادنا انسان کی اس کبھی و اعلیٰ و بالا و برتر اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی کرا سکے۔ دائرہ کائنات کسی ایسے مرکز کا متلاشی تھا جس کی طرف سب کا رجوع ہو، اور اس مجبوری و معذوری پر رب قدیر اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم کیا، کرم پہ کرم بالا کرم کیا کہ مخلوق کو خالق سے ملانے، گرتوں کو اٹھانے، بگڑوں کو بنانے کے لیے اس ذات اقدس کو پیدا فرمایا جو ہستی کا پہلا نقش، دفتر مخلوقات کا حرف اولین، گلزار خلائق کا نفیس ترین پھول، وجود کائنات کا نیر اعظم۔ جہاں والے تو مکی مدنی کہتے ہیں لیکن اہل عرش یعنی فرشتے سرو چمنی بلبل گلے کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے باغ کا بلند و بالا خوبصورت درخت اور جنت کے باغ کی بلبل کہہ کر پکارتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جنت میں بلند و بالا ہونے کی علامت ہے۔ عرش والے انہیں احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، فرش والے محمد مصطفیٰ الی الیوم الجزا پکارتے ہیں۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، یہاں برزخ کبریٰ سے مراد وہ مقام ہے جہاں ایک ہستی کا ایک رخ اللہ رب العزت کی طرف وحدت میں اور دوسرا رخ مخلوق کی طرف کثرت میں ہوتا ہے، اور ان کی ذات پاک حرف مشدد کی مانند ہے۔ حرف مشدد کی مثال بہت لطیف، جس طرح ایک مشدد حرف جیسے میم زبان سے بولیں تو دو حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن جب میم کو دیکھیں تو ایک ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس بظاہر ایک ہے، مگر وہ بھی یک وقت دو جہتوں خالق و مخلوق سے جڑا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن پاک کا حکم ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات یعنی نبی محترم محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم